فلما فصل طالوت بالجنود، اب کیا ہوا، طالوت لشکروں کو ساتھ لے کے بنی اسرائیل کے مقابلے پہ نکلا. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دریا کے ذریعے یا ندی کے ذریعے آزمانے والا ہے، اور وہ آزمائش کیا ہے؟ فمن شرب منہ فلیس منی، کہ اس سے پانی نہیں پینا، اور جس نے پانی پیا اس کو میں اپنے لشکر سے باہر نکال دوں گا. فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس کو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر کوئی ایک ہاتھ بھر چلو بھر لے لے. فشربوا منہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ خوب پیا. الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ہی بچے. کہتے ہیں کہ 313 بچے تھے، جو تعداد اصحاب بدر کی تھی. روایات میں یہ آتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ تھوڑے ہی بچے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا یا ایک چلو بھر پیا. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ اس کو عبور کر گیا، کس کو؟ اس نہر کو، ندی کو. والذین آمنوا معہ، اور وہ جو اس کے ساتھ ہی مان لائے تھے. یہ کون تھے؟ جنہوں نے بہت تھوڑا پانی پیا تھا یا ایک چلو بھر پیا تھا یا نہیں پیا تھا. قالوا، تو کہنے لگے، کون؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، وہ جو ساتھ تھے وہ کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی ہمت نہیں. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان میں سے جو لوگ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے، پھر ایمان کی بات ہے، وہ کہنے لگے ڈرنے کی کیا بات ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی کم لوگ اللہ کے اذن سے بہت سے لوگوں پہ غالب آ گئے، لیکن باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. اور کیسے غالب آئے؟ کلو یا راز کیا تھا؟ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کے صبر کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے، صبر کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کامیابی میں 2 چیزیں ہیں یہاں. نمبر 1 باذن اللہ، اور نمبر 2 صبر. باذن اللہ کیا ہے؟ یہ فطرت کا قانون ہے. اللہ کا اذن، اللہ کی توفیق کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ تھوڑے لوگ اس لیے کامیاب ہوئے کہ وہ تھوڑے تھے. کیا یہ کہا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ چونکہ تھوڑے تھے اس لیے کامیاب ہوئے. وہ چاہے تھوڑے تھے لیکن کامیابی کی وجہ باذن اللہ تھی، اور اللہ کا اذن ان کے حق میں کیوں ہوا؟ کہ وہ صابرین تھے. اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر زبردست صلاحیتیں رکھی ہیں. ہر انسان کے اندر غیر معمولی طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن عموماً ہمیں وہ نظر نہیں آتی. ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے اندر اللہ نے کیا طاقت رکھی. میرا نہیں خیال آپ میں سے اکثر لوگ اپنی طاقت کو جانتے ہوں یا پہچانتے ہوں، اور بہت سے ایسے ہیں جو جان تو لیتے ہیں مگر اس کو پھر استعمال کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی یا اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو یاد رکھیے کہ اللہ نے ہر ایک کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے نہیں کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹرے میں رکھ کے سامنے نہیں رکھا کہ اچھا یہ تمہاری صلاحیت ہے، یہ جو ہمارے ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہیں. کئی لوگ تو ہاتھ کی لکیروں میں دیکھتے رہتے ہیں ہماری قسمت کیا ہے. تو وہ ہاتھ کی لکیروں میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اندر چھپی ہوئی ہے. کامیابی کس میں؟ جو اس چھپی ہوئی صلاحیت کو پہلے تو پہچان جائے اور پھر اس کو استعمال کرنے، بروئے کار لانے کے لیے سخت محنت کرے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سونا کہاں ہوتا ہے؟ درخت پر. سونا کیوں پہاڑ میں رکھا گیا؟ کیا کرو؟ نکالو. آپ کو معلوم ہے کیسے نکلتا ہے؟ ٹکڑے نہیں نکلتے سونے کے اندر سے، وہ ریت کے پتھر کے اندر مکس ہوتا ہے. چھان چھان کے اور پھر پگھلا پگھلا کے اس کو
الگ کرتے ہیں. ہیرے کا معلوم ہے ہیرا کہاں ہوتا ہے؟ بہت اندر ہوتا ہے. صرف ہیرے تک پہنچنے کے لیے بہت طویل کھدائی کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے اس تک پہنچتے ہیں. ہمارے اندر بھی ہیرے جواہرات چھپے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے طویل مشقت چاہیے، محنت چاہیے، صبر چاہیے. وہ ہم کرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ محنت لگتی، وہ کون کرے؟ ہم سب آسانیاں چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بنی بنائی چیز ہمارے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح درختوں پہ پھل لگتے تھے بچے بھی ہمیں وہ ایسے ہی دے دیتا. انسان ایک بہت قابل قدر چیز ہے نا. انسان کی تخلیق، جانوروں کی تخلیق، پھلوں کی تخلیق، ہر چیز کی تخلیق مشکل ترین تخلیق ہے. کوئی جانور اپنے بچے کی پیدائش میں اتنی مشقت نہیں اٹھاتا جتنی انسان اٹھاتا، یعنی ماں اٹھاتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذہن دیا ہے یا انسان کو جتنی بھی صلاحیت اور پوٹینشل دیا، وہ بھی سخت مشقت کے بغیر باہر نہیں آ سکتا، جس طرح بچہ بغیر تکلیف کے پیدا نہیں ہو سکتا. یہ فطرت کا قانون ہے، آپ اس کو نہیں توڑ سکتے، آپ اس کو نہیں موڑ سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نعمتیں اور ہر آپ کی مرضی کی چیز ٹرے میں رکھی ہوئی مل جائے اور آپ کو کوئی محنت نہ کرنی پڑے اور آپ کو کوئی قربانی نہ کرنی پڑے اور آپ کو کوئی مشقت نہ کرنی پڑے، تو پھر آپ نااہل ہیں، کچھ بھی نہیں مل سکتا. اب بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگوں نے کام کیا نا، وہ بائی چانس نہیں ہو گئے. عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں وہ بائی چانس، کیونکہ وہ ان کو پیش اس طرح کیا جاتا ہے نا کہ نیوٹن نے وہ دیکھا تھا درخت سے وہ پھل گرتا تو اس کو اچانک ہی وہ بڑا آدمی بن. یہ بات نہیں ہے. اس کے پیچھے اس کا سالوں کا تجربہ اور مشاہدہ اور سخت محنت شامل ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک نوازتا ہے. اب وہ تابوت فرشتے اٹھا کے لائے تھے اور کہا کہ فرشتے لائیں گے اس کو، لیکن فرشتوں کی مدد لینے کے لیے ان کو ایک سخت امتحان سے گزرنا ضروری تھا. وہ پہلے کیوں نہیں فرشتے لے آئے؟ سمجھ نہیں آپ بات؟ فرشتے تو پہلے بھی تھے، فرشتے تو پہلے بھی بنی اسرائیل کو لا کے دے دیتے، یہ دیکھو تمہارا تابوت ہم لے آئے تو کیونکہ تم اللہ کو مانتے ہو. چاہے اللہ کو مانتے تھے، لیکن آزمائش اس میں سے گزرنا تھا، وہ نہر سے بھی گزرنا تھا. یہ نہر بھی جو ہے ویسے تو وہ گزرے تھے، لیکن یہ ایک طرح سے سمبولک بھی ہے، ہم سب کے لیے ایک سمبولک چیز ہے کہ ہر شخص کو کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے نہر پر سے گزرتے ہوئے پانی نہیں پینا. کہ دنیا میں جو نعمتیں سامنے ہیں بھی بعض اوقات ان کا بھی روزہ ہے. ایک چیز آپ کی ریچ میں، آپ کی بس میں، لیکن آپ روکے میں اپنے آپ کو. دیکھیں نا، اس وقت اگر آپ گھر میں ہوتے تو آپ اپنی مرضی کا ٹیمپریچر سیٹ کرتے، بیٹھتے نہیں، شاید لیٹ بھی جاتے، بستر میں چلے جاتے، آرام فرماتے، مرضی سے اٹھتے، مرضی سے سوتے، مرضی سے جاگتے، مرضی سے کھاتے پیتے، ریلیکس ہوتے، باتیں کرتے، گھومتے پھرتے بازاروں میں، گپ شپ لگاتے. کتنے گھنٹے چپ بیٹھنا پڑتا ہے. یہ تھوڑا سیلف کنٹرول ہے خواتین کے لیے؟ کتنا صبر ہے. اسی طرح کچھ بھی آپ اچیو کرنا چاہیں تو جب تک ایک لمبی مشقت سے آپ نہیں گزرتے آپ نہیں اچیو کر سکتے. یہاں بھی ان کو ایک اس سے گزارا گیا. پہلے تو ان کے اندر ایک شعور پیدا ہوا، احساس زیاں پیدا ہوا کہ ہاں واقعی ہم لاس میں ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے. پھر انا کی قربانی دینی پڑی کہ بادشاہ وہ بن گیا جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ تو خود کو امیدوار سمجھے ہوئے تھے، مرضی کے خلاف اسے ایکسپٹ کرنا پڑا. پھر اس کے بعد اس کو لیڈر مان کے اس کے پیچھے چلنا. پھر اس لیڈر نے کہا پانی نہیں پینا یہاں سے، پھر بات مانے، پھر قربانی کرے. ایک شخص جس کو آپ لیڈر ہی نہیں مان رہے اس کی بات ماننا کتنا مشکل ہوگا، سوچیں. اب وہ اس کی بات مانو، پھر اس میں تھوڑے بچے، پھر آگے گئے تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا اب کیا کریں، یہ تو بڑی مشکل ہے، بہت لوگ ہیں. پھر ان میں سے کچھ ایمان والے تھے، تو وہ جو چند ایمان والے تھے جن کا ایمان واقعی پختہ تھا، پھر وہی حالات کو بدلنے کے قابل ہوئے. تو بات یہ ہے کہ زندگی میں جو انسان کو چیلنج پیش آتے ہیں وہ انسان کو جگاتے ہیں. جس زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہے نا، جس زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں سے ہیرے نہیں نکل سکتے.
اگر اللہ نے آپ کو کسی بھی مشکل سچویشن میں ڈالا ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے، تو یہاں فرسٹریٹ ہونے کی بجائے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس سے سبق سیکھنا ہے. انسان کیا مانگتا ہے؟ آسانی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کس میں ڈالتا ہے؟ مشکل میں ڈالتا ہے، چیلنج میں رکھتا ہے. تو یاد رکھیے، جس زندگی میں چیلنج نہ ہو اس زندگی کو زنگ لگ جایا کرتا ہے، وہ بیکار ہو جاتی ہے. تو چیلنج جو ہے نا، وہ کسی بھی مین کو سپر مین بنا دیتی ہے اور کسی وومن کو سپر وومن بنا دیتی ہے. تو جس زندگی میں چیلنج نہ ہونا تو وہاں پر کوئی سپر وومن نہیں بن سکتا. یعنی آپ کچھ اور چاہ رہے تھے، اللہ نے آپ کو وہ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ وجہ، آپ کو تپایا، تڑپایا. کس لیے؟ تاکہ آپ جاگتے رہیں، سوئے نہیں. کچھ اور دینے کے لیے، کچھ اور دینا تھا آپ کو. اور اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو اس آزمائش میں پورے بھی نہیں اترتے. تو یاد رکھیے کہ جہاں انسان کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے نا، انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ اور چاہتا ہے، کچھ اور چاہتا ہے، اور اس کو ایکسپٹ کر لے. پتھر میں سے بھی نہر پھوٹ نکلتی ہے. پھر فرشتے تابوت اٹھا کے لا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی پھر فرشتوں سے مدد ہوتی، جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو چیلنجز میں جیتے ہیں، جو دنیا کو مشقت کی جگہ سمجھتے ہیں، آرام کی جگہ نہیں، اور جو کچھ کام کرنا جانتے ہیں. آپ دیکھیں کہ صبر کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ ہر اس جگہ جہاں انسان کی مرضی پوری نہیں ہوتی. ہر وہ جگہ، مثلاً آپ ایک گلاس پورا پانی کا پینا چاہتے ہیں، آپ کو آدھا ملتا ہے، تو آپ کی مرضی کے خلاف ہے نا آدھا ملنا. اب آپ کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ ابھی پیاس ہے، گلاس آدھا مل رہا ہے، صبر ہے نا. یہاں یہ نہر دیکھ کر چلو پانی پینے کی اجازت کیا ہے؟ نہر ہے لیکن چلو بس پینا ہے، یہی صبر ہے نا کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ جہاں بھی مشکل حالات ہوتے ہیں، جہاں بھی چیلنج ہوتا ہے، وہاں پر سخت امتحان ہوتا ہے. یعنی ایک طرح سے سخت امتحان ہوتا ہے. اور ایسے موقع پر انسان کے سامنے دو چوائس ہوتی ہیں، یا تو وہ صبر والا طریقہ اختیار کرے یا وہ بے صبرے پن کا مظاہرہ کرے. جو طریقہ اختیار کرے گا اسی کے انجام کو پہنچے گا. اگر صبر والا کرتا ہے تو واللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد ساتھ رہتی ہے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے زندگی میں؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ تنہا ہے ہی نہیں. اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی، بتائیے. اب آپ دیکھیے کہ صبر کرنا کیا ہے. کہ انسان ایسے موقع پر برہم ہونے کی بجائے مثبت رویہ اختیار کرے. برہم ہونا کیا؟ احتجاج، شکایت، یہ درہم برہم ہونا ہے. اور وہ جو انسان کے اندر غصہ ہے یا غم ہے یا فرسٹریشن ہے، اس کو وہ چینلائز کرے. کچھ لوگ غصے میں چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ کام شروع کر دیتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن میری ایک بہت عزیز دوست ہے، وہ کہتی ہے کہ جب مجھے بہت غصہ آتا تھا گھر میں تو میں خوب صفائیاں شروع کر دیتی تھی، خوب واش روم کی رگڑائی، کچن کی موپ لگانا، گھر چمکا کے رکھ دیتی تھی. اور یہ میرے غصے کا اظہار ہوتا تھا. یعنی میں اپنے آپ کو جسمانی طور پر خوب تھکانا شروع کر دیتی تھی. اچھا، پازیٹیولی آپ اس کو چینلائز کریں. غصہ تو آتا ہے، ہر ایک کو آتا ہے، لیکن دوسرا کیا ہے؟ آپ برتن توڑنا شروع کر دیں یا آپ اور کو فساد گھر میں ڈال دیں. ایک ہے صابرانہ اظہار غصے کا یا غم کا، اور وہ کیا ہے کہ راستہ بدلو، کوئی اور کام کرو. اور اس میں اپنے آپ کو ایکسیلنس پہ لے جاؤ. وہ جو غصہ ہوتا ہے نا، غصے کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے، بلکہ غصے میں جو طاقت آتی ہے نا انسان میں، وہ عام حالات میں نہیں آتی. وہ کچھ کروا کے رہتی ہے. انسان کہتا ہے اب تو میں کچھ کر کے چھوڑوں. اس وقت جو انسان عزم کر لیتا ہے اور وہ کر گزرتا ہے، وہ ویسے نہیں، ڈھیلے ڈالے نہیں ہو سکتے. تو یہی ہے
کہ انسان کے غصہ آئے، تکلیف دہ صورتحال پیش آئے، تو اس میں ریئیکشن میں انسان اپنی صلاحیتیں نہ کھو دے، اپنے آپ کو ایسا غم اور وہ فکر نہ لگا دے کہ اس کا سب ختم ہو کے رہ جائے. کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ غصہ یا غم میں کیا کرتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو غصہ آیا، آپ کو غم لگا، آپ ڈپریشن میں، آپ سو رہے ہیں، یا آپ بول نہیں رہے، یا آپ کوئی کام ہی نہیں کر رہے، یا آپ کچھ توڑنا پھاڑنا شروع کر دیتے. کیا حاصل؟ کچھ بھی نہیں. مزید نقصان، دلدل میں دھسیں گے آپ. حل کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصیبت میں ڈالا تھا کچھ کروانے کے لیے، چیلنج آپ کو دیا تھا اونچا اڑانے کے لیے، اور آپ اس چیلنج میں لڑنے جگڑنے بیٹھ گئے. تو آپ دیکھیں کہ غصہ کیا ہوتا ہے، طوفان کی طرح ہوتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں برین سٹارم کرنا چاہیے. اچھا، پھر میں اور کیا کروں، یہ کر لیتا ہوں، وہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اور سپیریئر سولوشن سوچیں آپ. ٹھیک ہے. اب جو شخص اس فرسٹریشن میں، غصے میں سپیریئر سولوشن نکالتا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیولی استعمال کرتا ہے، وہ ایسے ایسے کام کر لے گا جو مہینوں سے نہیں کیے ہوں گے اس نے. اور جو شخص اس موقع پر احتجاج، کمپلینٹ اور نیگیٹو ریاکشن کا شکار ہوتا ہے، وہ پھر مایوسی میں، پس ہمتی میں، احتجاج میں، شکایت میں، اعتراض میں، اختلاف میں اور ایسی ایسی چیزوں میں پھنس جائے گا جس کا کچھ بھی نتیجہ نکلنے والا نہیں. پھر یہ اللہ نے انسان کو چوائس دی ہے کہ وہ اپنے لیے کیا اختیار کرتا ہے، کس رستے کی طرف نکلتا ہے، کیا طریقہ اختیار کرتا ہے. تو یہاں پر یہ نہیں تھا کہ وہ تھوڑے تھے اس لیے غالب آ گئے. یہاں ہوا یہ کہ ان کے اندر جو عزم تھا اور جو ارادہ تھا اور جو یقین تھا اور جو انہوں نے اس وقت بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم ایک صحیح مقصد کے لیے نکلے، تو بإذن اللہ فتح نصیب ہوئی. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، اس عزم کے ساتھ جب وہ جالوت کے مقابلے پہ اترے، وہ جنودہ اور اس کے لشکروں کے، قالوا، دعائیں مانگنے لگے. اب دیکھیں کتنی خوبصورت دعا اللہ نے یہاں سکھائی. کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم پہ خوب خوب ڈال دے. افرغ کا کیا مطلب ہے؟ انڈیل دے، خوب ڈال دے، کیونکہ تھوڑے صبر سے نہیں کام چل رہا، زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے نا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یا اللہ ہمارے قدم جما دے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جب بے صبرا پن اختیار کرتا ہے تو جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کے قدم اکھڑ جاتے ہیں نا. تو یہاں بھی مقابلے پر تھے نا وہ جالوت کے، تو جم کے نہیں لڑ سکتے تھے اگر صبر نہ ہوتا. اب تکلیف تھی، موت تھی سامنے. ذرا ان کی پوزیشن پہ غور کریں، اتنے تھوڑے ہزاروں کے مقابلے میں سینکڑوں صرف، تو سخت خوف، سخت چیلنج، اور ایک طرف وہ عزم کے ساتھ جمے میں ہیں اور دوسری طرف اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. یاد رکھیے صبر بھی باذن اللہ ہوتا ہے. صبر یہ نہیں کہ آپ اپنی عقل اس وقت استعمال کریں گے، غصے میں تو عقل ویسے ہی ماری جاتی ہے، وہ بھی باذن اللہ ہوتا ہے. اور من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا، رستہ دکھا دے گا. تو انہوں نے خوب دعائیں کی، اللہ ہم پہ صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافر قوم کے خلاف مدد فرما. فہزموہم باذن اللہ، پھر باذن اللہ انہوں نے ان کو باذن اللہ شکست دے دی. وقتل داود جالوت، اس فوج میں ایک داؤد بھی تھے، انہوں نے ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا، طالوت سے بھی آگے بڑھ گئے، جا کے جالوت کو مار دیا. وآتاہ اللہ الملک، اب اللہ نے ان کو بادشاہت دی. یہ ہے رزلٹ صبر کا، کام کرنے کا، اب بادشاہت ملتی ہے جا کے.
طالوت نے بھی علم حاصل کیا تھا نا، تو اس کو بادشاہت ملی. داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں کارنامہ دکھایا، اور وہ بھی یہ نہیں کہ اچانک ہی وہ وہاں بہادر بن گئے تھے، کوئی پہلوان بن گئے تھے. ایک دن میں کوئی بہادر نہیں بن جاتا، اس کے لیے بھی مسلسل ایکسرسائز اور مسلسل محنت اور پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. بڑے بڑے کارناموں کے لیے جو جتنے بھی عالمی چیمپئن ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ بیٹھے بیٹھے سوئے سے اٹھ کے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ہم چیمپئن بننے لگے اور اس اچھل کود میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیا کرنا پڑتا ہے ان کو؟ طویل پریکٹس، طویل محنت، صبر کے ساتھ لگے رہنا. تو یہاں داؤد علیہ السلام کے اندر بھی پیچھے سے کوالٹی تھی، اور یہاں ایمان کا انہوں نے مظاہرہ کیا، جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی. کہا جاتا ہے کہ طالوت کی بیٹی کی شادی پھر داؤد علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور اس طرح بادشاہت طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئی، جن کو اللہ نے نبی بھی ساتھ بنا دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، دونوں چیزیں دی. طالوت کے پاس تو صرف بادشاہت تھی نا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ نبوت بھی دے دی، مزید عطا کیا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھایا ان کو جو چاہا، مزید ہنر سکھائے، اپنی طرف سے القاء کیے. بڑی بڑی صنعتیں، لوہے کا استعمال، آئرن ایج یہیں سے شروع ہوتی ہے. فَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے ہٹائے نا تو زمین میں فساد ہی فساد ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ سرکش قوموں کو، سرکش لوگوں کو ایک وقت میں ختم کرتا ہے. یعنی ایسے لوگ جو ظالم ہوتے ہیں یا دنیا میں بہت اکڑ کا شکار ہوتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ انہی کا ہے، ساری حکومت انہی کی، حکم انہی کا، ہر چیز انہی کی، تو ہمیشہ نہیں رہتا. جبر قائم نہیں رہ سکتا، ظلم پائیدار نہیں ہوتا، جلد ختم ہو جاتا ہے. لیکن ظلم اور جبر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ صبر کا ہتھیار چاہیے. دیکھیں نا، ایک جابر ہے، ایک ظالم ہے، آپ کمزور ہیں، آپ اس سے جا ٹکراتے ہیں تو بات نہیں بنے گی، آپ پاش پاش ہو جائیں گے. ابھی آپ اپنے آپ کو تیار کریں، ابھی آپ بھی اس قابل نہیں ہوئے کہ اللہ آپ کو وہ مقام دے. بنی اسرائیل کے حالات بھی تو کتنے عرصے بعد جا کے پھر بدلے تھے نا، جب ان میں خود احساس پیدا ہوا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا. اب بنی اسرائیل کی حالت تباہی پہ تباہی، لیکن جب انہیں خود خیال آیا تو وہ گئے نبی کے پاس کہ اب ہماری کوئی آرگنائزیشن ہونی چاہیے، کوئی لیڈر ہونا چاہیے اور حال بدلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اور جب ان کے اپنے اندر شعور نہیں تھا، احساس نہیں تھا، انہوں نے مانگا نہیں، تو حالات ویسے ہی تھے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہی جو بھی شعر میں نے پڑھا نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ ہرگز کسی قوم کا حال نہیں بدلتا. اور صرف یہ قوم کی بات نہیں، انسانوں کا بھی، انسانوں کے حال بھی نہیں بدلتے جب تک وہ خود کو نہ بدلیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ باہر کے حالات بدلیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ خود کو بدلو، اندر کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو. تو پھر کیا ہوگا؟ جبر ٹوٹے گا، ظلم ختم ہوگا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ایک قوم آتی ہے دوسری اس کو ہٹا دیتی ہے، ایک حکومت آتی ہے دوسری. اب دیکھیں دنیا میں کس کو ہمیشہ عروج ملا ہے؟ سوچئے ذرا، کون ہمیشہ باقی رہا ہے؟ کون ہمیشہ حکومت کرتا رہا؟ کس کی سے ہمیشہ رہی ہے؟ کس کی بات ہمیشہ رہی ہے؟ سب ختم ہو جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں. کتنا بھی کوئی ظلم کرے، کتنا بھی کوئی جبر کرے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. آج کے دور میں اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، تو وہ سبب باہر تلاش کرتے رہتے ہیں. فلاں نے سازش کی ہوئی ہے اور فلاں ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے اور فلاں ہم کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اس کے خلاف احتجاج، اس کے خلاف احتجاج، اور اپنی حال بدلنے کی کوئی فکر نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی پڑھنا نہیں،
کوئی کچھ نہیں. اور پھر بندوں سے احتجاج کرتے کرتے پھر اللہ سے احتجاج و شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال نہیں بدل رہا. اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. تو اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ تیاری اور صبر، ایمان. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ شعوری ایمان کو جگانے کی. آپ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ چلو اللہ کے رستے میں جہاد کرو، تو انہوں نے کیا کہا تھا آگے سے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. وہ تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے یہ سب کچھ. آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ جنگ کریں، ہم تو یہ بیٹھے، ہم نہیں جا سکتے. اس کے برعکس صحابہ کرام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کے لیے کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہی چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے. کیا آزمائشیں آئیں گی اس راستے میں؟ یہ جنگ احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی تھی نا آیت، سورۃ الاحزاب میں آتی ہے کہ یہ تو ہونا تھا، یہ تو آنا تھا، اور وہ جمے رہے. اتنا سخت وقت تھا وہ، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آپ سورۃ الاحزاب میں. اتنا سخت وقت تھا جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. وہاں بری طرح آزما لیے گئے مومن اور بری طرح ہلا مارے گئے. لیکن کسی نے شکوہ نہیں کیا، نہ رسول اللہ سے نہ اللہ سے، اور جمے رہے، استقامت اختیار کی. یا اللہ تیرے فیصلے قبول. اور کس طرح پھر انہیں کامیابی ہوئی. یہاں آپ دیکھیے کہ کامیابی تھوڑوں کو ہوئی، لیکن وہ کون تھے جن کو کامیابی نصیب ہوئی؟ جو صابرین تھے، جو جمے ہوئے تھے، جن کا اللہ پہ بھروسہ تھا. اور یہی اللہ کا قانون ہے. ہاں، آج جب تک مسلمان اندر کو نہیں بدلیں گے، خود کو جب تک نہیں بدلیں گے، باہر نہیں بدل سکتا. اور اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ اسی فرق کی ضرورت ہے جو بنی اسرائیل اور صحابہ کرام کا تھا. کیا بنیادی فرق تھا؟ بنی اسرائیل پیدائشی مسلمان تھے، نسلی مسلمان تھے. صحابہ کرام شعوری مسلمان تھے. شعوری مسلمان، یہ فرق تھا. کیا فرق تھا؟ شعوری مسلمان ہونے کا اور نسلی مسلمان ہونے کا. ہم سب بھی کیا ہیں؟ نسلی مسلمان ہیں. ہاں مسلمان ہیں، لا الہ پڑھتے ہیں، اب سب کچھ ہمیں مل جانا چاہیے. لیکن کامیابی مشروط ہے کس کے ساتھ؟ شعوری ایمان کے ساتھ. لہذا ہم سب کو شعوری دین کی ضرورت ہے. وہ شعور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہاں سے پیدا ہوتا ہے شعور؟ علم سے. جی ہاں، علم سے. علم شعور دیتا ہے بندوں کو. کیا قرآن پڑھے بغیر شعور آتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پڑھتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ لکھا ہی کچھ اور ہے. گھر میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں دنیا ہی کچھ اور ہے اور کہ نہیں؟ وہاں دنیا ہی کچھ اور ہے، ان کی پرائرٹیز ہی کچھ اور ہیں، وہاں باتیں ہی کچھ اور ہیں، وہاں سوچیں ہی کچھ اور ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا تضاد. اب قرآن میں عورت کے حقوق اتنے لکھے ہوئے ہیں، پریکٹیکلی عملی زندگی میں دیکھیں تو 5% بھی نہیں ہے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اندر فرسٹریشن ہو، اور ایک یہ ہے کہ جن میں شعور نے ان کو شعور جگانے کی فکر کریں اور اس کی دعا کریں اور اس کی کوشش کریں. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہاں شعور جگایا جا رہا ہے تو گھر والوں کو خود ہی جاگ جائے. وہاں ہم محنت نہیں کرنا چاہتے تو خود کیسے جاگے گا؟ گھر والوں کا کیسے جاگے گا؟ اس طریقے کے علاوہ کسی طریقے سے جاگے گا نہیں، اسی طریقے سے جاگے گا. اور یہ ایک لمبا سفر ہے، یہ ایک دن میں ہونے والا کام نہیں. لیکن اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈیں، وہ ہے ہی نہیں. شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو شعوری ایمان اور ایمان میں مضبوطی کی ضرورت ہے، اور وہ اسی کتاب کے ذریعے ہو سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر تو بانا کوئی نہیں ہے. بنی اسرائیل میں تو پیغمبر ایک کے بعد ایک آ رہے، ابھی تو کوئی پیغمبر نے نہیں آنا.
کوئی تعلق بھی نہیں آنے والا. لہذا یہی کتاب ہے جس کی طرف ہم سب کو رجوع کرنا ہے، اور اسی میں ہی خیر ہے، اور اسی میں ہی بھلائی ہے، اور اسی میں ہی کامیابی. تو پھر کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ تو سارے جہان والوں پر بڑا فضل کرنا چاہتا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے جو اللہ ان سے چاہتا ہے. تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوها علیک بالحق، ان کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کو یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں. آتا نا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین وانک لمن المرسلین. اور آپ اپنے مقام کو یاد رکھیں کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، اور آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، حق ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، نہ اس کے طریقے تبدیل ہوتے ہیں. اگر ہم تبدیل ہوں گے تو ہمارے حق میں اس کے وعدے سچے ہوں گے، اور اگر ہم نہیں بدلنا چاہتے تو ٹھیک ہے، جیسے چاہیں زندگی گزاریں، جو چاہیں کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.